مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محمد سيد الكونين والثقلين. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. حضرات ناظرین کرام، رحمت دو عالم جناب سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے دنیا میں جو عظیم انقلاب برپا ہوا، اس کی مثال، اس کی نظیر انسانی تاریخ میں ملنی مشکل ہے. 23 سال کے قلیل عرصے میں ایسا حیرت انگیز انقلاب پیدا کیا اور انسانوں کی ایسی جماعت تیار کی جس کی نظیر زمین اور آسمان کی آنکھوں نے نہ اس سے پہلے دیکھی تھی نہ اس کے بعد دیکھ سکتی ہے. ہر زندگی کے ہر شعبے میں انقلاب برپا کیا گیا. کیا عقائد، کیا عبادات، کیا معاشرت، کیا معاملات، کیا معاشیات، کیا سیاسی طور پر، ہر اعتبار سے. ورنہ دنیا میں بہت سے رہنما گزرے ہیں. بعض رہنما ایسے ہیں، ان کی زندگی پر اگر آپ نظر ڈالیں تو انہوں نے نظریہ تو پیش کیا لیکن پریکٹیکل طور پر وہ اس کو نافذ کرنے میں ناکام رہے. بہت سے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے کام تو کیا لیکن دنیا کو ایک نئی سوچ، نیا نظریہ پیش کرنے سے وہ قاصر رہے. لیکن سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی وہ عظیم شخصیت ہے جنہوں نے ایک طرف نظریہ بھی پیش کیا، جنہوں نے دنیا کو ایک سوچ بھی عطا کی، اور دوسرے خود اس کو نافذ کر کے بھی دکھایا، عمل کر کے خود اپنی ذات سے دکھایا. دنیا میں بہت سے ایسے رہنما گزرے ہیں جنہوں نے اخلاقیات کا تو سبق دیا، روحانیت کا سبق دیا، عبادات کا تو سبق دیا، لیکن جنگی میدان کے اندر اور حکومتی پیمانے پر اور کوئی سیاسی نظریہ وہ پیش نہیں کر سکے. بہت سے ایسے ہیں جنہوں نے سیاسی نظریہ پیش کیا، حکومت کر کے دکھایا، لیکن روحانی میدان میں، اخلاقی میدان میں، عبادات کے اندر وہ کوئی کارنامہ دنیا کو نہیں دکھا سکے. لیکن سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی وہ عظیم شخصیت ہے جنہوں نے ایک طرف روحانی اعتبار سے عبادات کے اندر بندوں کا خالق سے تعلق صحیح کیا، تو وہیں دوسری طرف اس کو نافذ کرنے کے لیے، پورے ایک نظام زندگی کو عملی طور پر پیش کرنے کے لیے، ایک سیاسی طور پر ایک جو نظریہ اسلام کا تھا اس کو بھی پیش کر کے دکھایا. غرض ہر اعتبار سے کامل اور مکمل ذات گرامی ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، جس کی نظیر انسانی تاریخ میں اس کے علاوہ کوئی نہیں. آپ اللہ کے سب سے مقرب ترین بندے، اور چونکہ آپ ایک عالمی نبی تھے، آخری نبی تھے، عالمگیر نبی تھے، اور آپ کے بعد کسی نبی کو مبعوث نہ ہونا تھا، آپ آخری نبی ہے اور تمام انسانوں کے لیے ہے. اس لیے اللہ کی طرف سے انتظام بھی کیا گیا کہ سابقہ کتاب، آسمانی کتابوں میں جگہ جگہ آپ کے آنے کی پیشنگوئی دی گئی ہے. یہ بات بتائی گئی اپنے اپنے وقت کے پیغمبروں نے، خاص طور پر بنی اسرائیل کے پیغمبروں نے. تو تورات ہو، انجیل ہو، جا بجا تذکرہ موجود ہے آخری نبی کی آمد کا، کس جگہ آئیں گے، کون رہیں گے، ان کے ساتھی کیسے رہیں گے، تفصیلی طور پر تذکرہ موجود ہے. یہ چونکہ موضوع بڑا لمبا موضوع ہے، اس لیے میں اختصار کرتے ہوئے صرف چند باتیں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں. جب ہم نظر دوڑاتے ہیں قرآن مجید کے اندر تو قرآن مجید میں خود اللہ کہتا ہے الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل. وہ جو رسول کی اتباع کرتے ہیں، جو امی ہے، نبی ہیں، اس کو وہ اپنے پاس لکھا ہوا پاتے ہیں تورات میں بھی اور انجیل میں بھی. گویا آخری نبی بھیجے جائیں گے، مبعوث ہوں گے، یہ لکھا ہوا ہے، ان کی آسمانی کتابوں میں موجود ہیں. ایک جگہ ارشاد ہے الذین آتیناہم الکتاب،
جن کو ہم نے کتاب دی، یہود نصارہ، جن کو آسمانی کتابوں سے اللہ نے نوازا تھا، یعرفون، وہ پیغمبر کو ایسا جانتے ہیں جیسا اپنے بیٹوں کو جانتے ہیں، یعنی جیسے ایک باپ اپنے بیٹے کو مکمل طور پر جانتا ہے، 100% جانتا ہے، تمام چیزوں کو جانتا ہے، ویسے یہود اور نصارہ آخری پیغمبر کو جانتے ہیں، تفصیل کے ساتھ جانتے ہیں، اور جاننے کے اندر کوئی شک اور شبہ ہے ہی نہیں۔ اسی لیے کہا گیا فَلَمَّا جَاءَهُمْ كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ، یہودی جس نبی کا انتظار کر رہے تھے اور وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ نبی ہمارے یہاں مبعوث ہوں گے، لیکن جب یہ آئے تو انکار کر دیا، تو لعنت ہو ایسے کافروں پر، انکار کرنے والوں پر، یعنی جنہوں نے انکار کیا، جنہوں نے چھپایا۔ بہرحال خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا اور سیدنا عیسیٰ کی بشارت ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبے کی تعمیر کے بعد اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر یہ دعا کی تھی کہ اللہ اسماعیل کی نسل سے ایک ایسے نبی کو پیدا فرما جو کتاب کی تعلیم دے، حکمت کی تعلیم دے، جو لوگوں کا تزکیہ کرے، یعنی ان کی دل کی صفائی کرے، اور دل کے اندر جو گندگیاں ہوتی ہے، حسد کی، کینہ کی، بغض کی، عداوت کی، ان گندگیوں کو وہ دور کرے۔ تو سیدنا ابراہیم کی دعا کا نتیجہ تھے سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور حضرت عیسیٰ کی بشارت ہوں، جیسے کہ قرآن مجید نے کہا وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ، آخر میں کہا وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، خوشخبری ہے ایسے رسول کی جو میرے بعد آئیں گے اور جن کا نام ہوگا احمد ہوگا۔ اور آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ انجیل میں جاں بجا اس آخری پیغمبر کا تذکرہ موجود ہے فارقلیت کے نام سے، اور جس کے لفظی معنی ٹھیک محمد اور احمد کے ہیں، اور کتنا مختلف جگہ تذکرے موجود ہیں تورات میں بھی اور انجیل میں بھی، اور آج تحریف شدہ ان کتابوں کے ہونے کے باوجود آج بھی جا بجا اس نبی کا تذکرہ موجود ہے، مختلف ناموں سے موجود ہے، کہیں اس کو نجات دہندہ کہا گیا ہے، کہیں فارقلیت کہا گیا، کہیں اور نام سے، اور اس کا تذکرہ ہے، تفصیلی تذکرہ ہے کہ وہ دنیا میں بھیجے جانے کے بعد کیا کریں گے، کیسا عدل قائم کریں گے، ان کے اصحاب کون ہوں گے، وہ دنیا میں آ کر کس بات کی تعلیم دیں گے، لوگ کیسے رہیں گے اس زمانے میں، وہ کس جگہ بھیجے جائیں گے، وہاں کا ماحول کیا ہوگا، ان تمام تفصیلات کا ذکر ہے۔ ایک طرف ان کتابوں کو آپ کھولیں اور دوسری طرف سیرت طیبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر نظر دوڑائیں تو ہو بہو تحریف ہونے کے باوجود آج بھی بہت سی ایسی سچائیاں ہیں جو ان کتابوں میں موجود ہے۔ حضرت کعب الاحبار مشہور یہودی عالم تھے، اسلام انہوں نے قبول کیا، اور ان کی تفصیلی روایت ہے اور انہوں نے بتلایا کہ پچھلی کتابوں میں، پرانی آسمانی کتابوں میں نبی موعود یعنی آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنے کی کتنی بشارتیں دی گئی ہیں، کتنا تفصیلاً اس کا ذکر موجود ہے، بہت سی پیشن گوئیاں ہیں۔ بہت سے وہ یہودی علماء جو مسلمان ہوئے بعد میں، انہوں نے اس کا تذکرہ کیا۔ قیصر، آپ کو یاد ہوگا اور آپ نے سیرت میں اس واقعے کو پڑھا ہوگا کہ قیصر کو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خط لکھا دعوت دینے کے لیے کہ تم اگر امن اور سلامتی میں آ جانا چاہتے ہو تو اس طریقے کو اختیار کرو جو طریقہ میں لے کر آیا ہوں اللہ کی طرف سے، اسلام کو تم قبول کرو۔ تو قیصر نے اس زمانے میں چند سوالات پوچھے تھے ابو سفیان سے، اور ابو سفیان اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ پھر سوالات و جوابات کا جب یہ سلسلہ ختم ہوا تو قیصر نے کہا اگر تم نے میرے تمام سوالات کے جوابات صحیح دیے اور اگر وہ سچ ہے جو تم نے کہا تو یہ ایک دن یہ میرے پاؤں کے نیچے کی مٹی اس کے قبضے میں ہوگی، یعنی اس زمین پر اس کا قبضہ ہوگا۔ اور بھی اس نے بہت سی باتیں کہی۔ کیا مطلب؟ اس نے پڑھا تھا، اس نے اپنے علماء سے سنا تھا، اپنے احبار اور رہبان سے سنا تھا، مختلف پیشنگوئیاں سنی تھی، مختلف باتیں سنی تھی۔ اس لیے جب اس نے ابو سفیان سے ان کا حال پوچھا اور جب انہوں نے جوابات دیے تو اس کو معلوم ہوا کہ یہ ہو سکتا ہے یہ وہی شخصیت، اس لیے اس نے کہا اگر وہ بات صحیح ہے جو تم نے کہی تو اس زمین پر اس کا قبضہ ہوگا۔ نجران کا ایک وفد، عیسائیوں کا ایک وفد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتا ہے، اور
بات ہوئی، گفتگو ہوئی، جب انہوں ماننے سے انکار کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مباہلے کی دعوت دی۔ مباہلے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ کہا جاتا ہے کہ اگر میں سچ ہوں، اگر میں سچا ہوں اور تم جھوٹے ہو تو تم پر اللہ کی لعنت، اور سامنے والا یہ کہتا ہے کہ میں سچا ہوں تم جھوٹے ہو اور اگر میں جھوٹا ہوں تو مجھ پر اللہ کی لعنت، یعنی جو جھوٹا ہے اس پر اللہ کی لعنت، دونوں طرف سے یہ بات کہی جاتی ہے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وفد کے لوگوں کو جب دعوت دی، اس بات کی، مباہلے کی، تو وہ ڈر گئے، وہ کترانے لگے، اس لیے کہ دل کے اندر یہ بات تھی، دل کے اندر ان کے یہ چور چھپا ہوا تھا کہ کہیں نہ کہیں ہو سکتا ہے کہ یہ وہی نبی ہو جس کی بشارت ہماری کتابوں میں دی گئی، مقدس کتابوں میں دی گئی۔ اس لیے وہ کہنے لگے کہ ہم نہیں اس بات کے لیے ہم تیار نہیں، اس لیے کہ اگر ہم نے اس دعوت کو قبول کیا تو پھر ہماری نسل باقی نہیں رہے گی، ہم تباہ و برباد ہو جائیں گے، اس لیے کہ وہی سچ نبی ہے۔ تو ناظرین، آپ دیکھ سکتے ہیں، آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ان کے دلوں میں یہ بات تھی جو مختلف موقعوں پر ظاہر ہوتی تھی۔ اسی طرح خود مدینے کے اندر جو یہودی تھے وہ انتظار میں تھے، اور وہ اوس اور خزرج والوں سے کہتے بھی تھے کہ ایک نبی آنے والے ہیں، وہ ہمارے اندر پیدا ہوں گے اور یہ ہوں گے اور وہ ہوں گے۔ تو قرآن نے کہا تھا جب وہ آئے تو انہوں نے انکار کر دیا، اور انکار کرنے کی وجہ یہی تھی کہ انہوں نے حسد، یہودیوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو انکار کیا وہ محض حسد کی بنیاد پر انکار کیا تھا، حسدا من عند انفسہم، اس لیے کہ یہودیوں کو یہ خیال تھا کہ یہ نبی بنی اسحاق میں سے پیدا ہوں گے، لیکن ان کا غلط خیال غلط ٹھہرا اور نبی بنی اسماعیل میں پیدا ہوئے۔ تو یہ حسد، یہ کینہ، یہ بغض، یہی دشمنی تھی یہودیوں کو، اور سب کچھ جاننے کے باوجود، سب کچھ تسلیم کرنے کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ دل کہہ رہا تھا، دل گواہی دے رہا تھا، لیکن زبان سے گواہی نہیں دی۔ دل سے سب کچھ معلوم تھا کہ یہی نبی برحق ہے، انہی کی بشارت دی گئی، انہی کے اندر وہ صفات ہے، وہ خصوصیات ہیں، فلاں چیزیں ہیں، لیکن حسد جس کی بنا پر وہ قبول کرنے کے لیے اور ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئے، چنانچہ دنیا میں بھی ہلاک ہوئے اور آخرت میں بھی ہلاکت ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیے، مسلمانوں نے جب پہلی ہجرت حبشہ کے اندر کی اور نجاشی جو حبشہ کا بادشاہ تھا اس نے بلا کر کفار قریش کی شکایت پر مسلمانوں کو بلایا اپنے دربار میں تاکہ مسئلے کو حل کیا جائے، اور جو شکایتیں لے کر آئے ہیں سنا جائے کہ کہاں تک ان کی شکایتیں درست ہیں۔ تو جب قرآن مجید کی چند آیتیں اس کے سامنے پڑھی گئی تو وہ رونے لگا، اور اس نے اس بات کی تصدیق کی کہ یہی نبی برحق ہے۔ چنانچہ سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ بعد میں اس نے اسلام بھی قبول کیا۔ تو کیسے اس کو معلوم تھا نجاشی کو کہ یہ نبی برحق ہے، ان کے اندر وہ صفات ہیں؟ جب اس نے حال سنا، جب اس نے قرآن مجید کی تلاوت سنی تو اسے معلوم ہو گیا کہ یہ وہی نبی ہے، اس کی بشارتیں دی گئی ہیں، جس کے بارے میں خوشخبریاں سنائی گئی ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سے واقعات اس پر دلالت کرتے ہیں، جیسے سیرت نگاروں نے بہت مشہور ایک واقعہ سیرت کی کتابوں میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہونے سے بہت پہلے جوانی کے اندر، جوانی کی جب دہلیز پر آپ قدم رکھ رہے تھے، بالکل جوانی بلکہ بلوغ کی عمر کے قریب، آپ نے ابو طالب کے ساتھ تجارت کا ایک سفر کیا شام کی طرف۔ تو ایک پادری نے، ایک راہب نے آپ کو دیکھا اور آپ کو پہچانا اور آپ کے متعلق سوالات کیے۔ ایک واقعہ ہے تفصیلی۔ اسی طرح ایک اور واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا مال لے کر تجارت کرنے کے لیے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے علاقے میں گئے اور آپ کے ساتھ حضرت خدیجہ کا غلام میسرہ تھا، تو اس وقت بھی ایسے واقعات پیش آئے، بعض لوگوں نے آپ کو دیکھ کر پہچان لیا۔ بہرحال بہت سے ایسے واقعات ہیں، لیکن دوسری طرف سندی اعتبار سے اس پر کلام بھی کیا گیا ہے، اس لیے میں اس کو چھیڑنا نہیں چاہتا ہوں۔ تفصیلی واقعات سیرت کی کتابوں میں کتنے ایسے موجود ہیں جس میں صاف طور سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ یہودیوں کے علماء نے، عیسائیوں کے علماء نے آپ کو دیکھ کر آپ کی خصوصیات کو دیکھا، آپ کے صفات کو دیکھا، آپ کے بارے میں جب سنا تو ان کا دل یہ گواہی دینے کے لیے تیار ہو گیا کہ یہی نبی برحق ہے، اور انہی کی تابعداری اور اطاعت کا ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ
حضرت سلمان فارسی کا بھی واقعہ بہت مشہور ہے کہ ایک سچے نبی کی وہ تلاش میں نکلتے ہیں، سچے دین کی تلاش میں نکلتے ہیں، تو مختلف علاقوں سے ان کا گزر ہوتا ہے، اور آخر میں ان کو یہ بات ایک عیسائی عالم کی طرف سے بتلائی جاتی ہے کہ تم فلاں علاقے میں جاؤ، جو نبی برحق ہے وہ وہیں پر آنے والے ہیں۔ اور آخر میں وہ مختلف علاقوں سے گزرتے ہوئے اور مختلف مشقتوں کو اٹھاتے ہوئے وہ آخر میں پھر طیبہ مدینہ منورہ پہنچتے ہیں، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی ملاقات ہو جاتی ہے۔ اسی طرح حضرت زید رضی اللہ عنہ کے بارے میں بھی ہے کہ وہ مکے سے نکلتے ہیں کسی صحیح دین کی تلاش کے لیے، تو دوسری جگہ جانے کے بعد ان کو بعض لوگوں کی علماء کی طرف سے، یہودیوں اور نصارہ کے علماء کی طرف سے یہ بات وہ سنتے ہیں کہ تم واپس جاؤ مکے میں، وہی نبی برحق کا نزول، وہی نبی برحق مبعوث ہونے والے ہیں، وہی پیدا ہونے والے ہیں، وہی سے وہ نبی بنائے جائیں گے۔ عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دیکھا تو پہلے آج ہی چہرہ جب دیکھا تو یہ گواہی دی کہ یہ چہرہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا۔ بہرحال اور بھی بہت سے واقعات ہیں کہ جس سے یہ بات معلوم ہو جاتی ہے کہ تفصیلی طور پر بشارتیں دی گئی ہے، اور کئی ایسے معجزات خود زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیش آئے کہ سابقہ کتابوں کے علاوہ حجر اور شجر نے، درختوں نے گواہی دی کہ یہی پیغمبر برحق ہیں۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ انتظامات تھے، اس لیے کہ حجت قائم کی جائے، اور جو منکرین ہیں ان کے سامنے ان پر حجت تمام کی جائے۔ خود ان کی کتابوں میں اس کی اطلاع دی گئی، اور یہ انتظام کیا گیا آخری نبی کی بعثت سے پہلے ہی لوگوں کو بتلایا گیا، آسمانی کتابوں کے ذریعے بتلایا گیا، اور مختلف معجزات کے ذریعے بات ظاہر کر دی گئی۔ انہی کی بات کو اگر مانو گے تو کامیابی ہے، دنیا میں بھی کامیابی ہے، عزت ہے، سرخروئی ہے، اور ان کو نہیں مانو گے تو پھر ناکامی ہے۔ بہرحال ہمیں یہی کوشش کرنی چاہیے کہ اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جو پیغام دیا گیا، جو شریعت نازل کی گئی اللہ کی طرف سے، ایک تحفہ ہے پوری انسانیت کے نام، ایک گفٹ ہے۔ اسلام کا مطلب کیا ہے؟ وے آف لائف، زندگی گزارنے کا ایک طریقہ ہے، ایک آرٹ آف لیونگ ہے۔ بہرحال کوشش ہمیں یہی کرنی چاہیے، اس طرح کی باتوں کو اور جو پیشن گوئیاں دی گئی ہے پچھلی کتابوں میں، اس کو ہم اس وقت موجودہ دور میں پیش کریں گے تو ہو سکتا ہے اس کو بھی پیش کریں گے، اور دوسری طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو بھی اگر ہم پیش کریں گے تو انشاءاللہ اس سے بہت بڑا فائدہ ہوگا، اور جو لوگ جن کے دلوں کے اندر ابھی ایمان داخل نہیں ہوا ہے، ہو سکتا ہے کہ اس کے ذریعے ان کے دلوں میں بھی ایمان کی روشنی داخل ہوگی۔ یہی بس اس وقت کرنے کا کام ہے۔ اور آخر میں مولانا سالم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مقولہ مجھے یاد آ رہا ہے، وہ کہا کرتے تھے، اگر کوئی آدمی بغیر کسی تعصب کے، بغیر کسی جانبداری کے سیرت کا مطالعہ کرے تو پھر وہ ضرور بالضرور اس کے دل میں ایمان کی شعاعیں داخل ہو کر رہتی ہے۔ بس اسی نور کو اور اسی روشنی کو اور سیرت کی اسی عطر بیزیوں کو ہمیں روشن کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کام کے لیے مجھے بھی قبول فرمائے اور آپ کو بھی قبول فرمائے، اور ہم سب کو دنیا اور آخرت کی کامیابیوں سے اللہ تعالیٰ نوازے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔